جب جسم لہو لہان تھا، جوتیاں خون سے بھر چکی تھی، طائف کی گلیوں میں پتھر برس رہے تھے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ کیوں؟ جانیے سیرت کی سب سے دل دہلا دینے والی قسط۔ حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نے قریش کو بے لگام کر دیا تھا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کسی قسم کی مروت یا شرم کا لحاظ نہ رکھتے۔ اہل مکہ کی بے حسی سے دل برداشتہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 شوال 10 نبوت کو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر صرف تبلیغ کا نہیں، ایک نئی امید کا سفر تھا۔ وہ مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے دن گزارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ شاید یہاں کے لوگ سنجیدگی سے بات سنیں گے۔ طائف مکہ سے مشرق کی جانب تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑی نما علاقہ ہے۔ یہاں 3 سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہایت عزت اور حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، مگر جواب ناقابل یقین گستاخی۔ ایک نے کہا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملا ہی نہیں نبی بنانے کے لیے۔ دوسرے نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، کیا یہی شخص اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ تیسرے نے کہا، نہ سچا ہوا تو بات کا فائدہ، نہ جھوٹا ہو تو بات کا مطلب۔ یہی بس نہیں، ان بدبختوں نے شہر کے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ گلی گلی، کوچا کوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بنے ہوئے اور ان کا سر پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خون بہنے لگا، جوتیاں خون سے تر ہو گئیں، ہر قدم پر پتھر، ہر لمحہ ایک نیا زخم۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محبوب خدا لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، زخم دھوئے، افاقہ ہوا، تب زبان مبارک سے وہ کلمات نکلے جو آج بھی ہر دکھی دل کو سہارا دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب دل غموں سے چور تھا تو رب ذوالجلال نے ابر کا سایہ فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے اجازت چاہی، اگر آپ فرمائیں تو ان اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔